بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم وإذا حييتم بتحية اور جب تم کسی لفظ سلام کے ساتھ سلام کیے جاؤ فحیوا بأحسن منها تو سلام کا جواب دو اس سے بہتر الفاظ میں اور ردوها یا انہی الفاظ کو لوٹا دو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا یقیناً اللہ ہر چیز پر حساب رکھنے والے ہیں، محاسب ہیں۔ حییتم ماضی مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تحیہ مصدر سے، جس کا معنی ہے سلام کرنا، استقبالیہ کلمہ کہنا۔ حیو اسی سے فعل امر ہے۔ احسن اکرم افضل اشرف اکبر کی طرف اس میں تفضیل ہے، زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت، زیادہ بہتر۔ ردو فعل امر ہے المصدر سے، جس کا معنی لوٹانا۔ حسیب حساب مصدر سے، صفت مشبہ ہے جس کا معنی محاسب، حساب دان۔ گزشتہ آیت میں بھی ایک معاشرتی ادب کا بیان تھا اور اس آیت میں بھی ایک معاشرتی ادب کا ذکر ہے۔ چنانچہ گزشتہ آیت میں سفارش کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اچھی سفارش کرنا یہ موجب ثواب ہے اور بری سفارش کرنا یہ موجب وبال ہے۔ اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سلام تو ملاقات کے وقت ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں یا کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے۔ لفظ تحیہ جو یہاں اختیار کیا گیا، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے حیاک اللہ کہنا۔ اور اسلام سے پہلے جو استقبالیہ کلمہ رواج پذیر تھا اور معاشرے میں وہ یہی تھا، حیاک اللہ۔ حیاک اللہ کا معنی اللہ تجھے زندگی دے، تو یہ دعا دی جاتی تھی۔ اور بھی الفاظ استقبالیہ کلمہ کے طور پر بعض اوقات بولے جاتے تھے، لیکن اسلام نے استقبالیہ کلمہ کے طور پر جو الفاظ دیے ہیں وہ اس سے پہلے رائج کلمات سے کہیں زیادہ جامع بھی ہیں، معنی کے لحاظ سے خوبصورت بھی ہیں اور زیادہ وسعت رکھنے والے اور بغیر کسی تبدیلی کے چلنے والے۔ ورنہ اس طرح کی جو دعائیں تھیں جیسے حیاک اللہ ہے، تو اس میں مخاطب کے بدلنے سے وہاں ضمیر کو بدلنا پڑتا تھا کہ اگر سامنے مرد ہے تو حیاک اللہ، عورت ہے تو حیاک اللہ، اور زیادہ افراد ہیں تو حیاک اللہ، اور زیادہ عورتیں ہیں سامنے تو حیاک اللہ وغیرہ الفاظ میں تبدیلی آتی تھی۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف السلام علیکم، یہ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ السلام مصدر ہے جس کا معنی سلامتی، اور السلام علیکم کا معنی کہ تم پر سلامتی ہو۔ اور جب
کسی سے ملاقات پر سلام کیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے، لیکن ایسی جامع دعا کہ جس کا تعلق کسی خاص زمانے سے نہیں، بلکہ السلام علیکم جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر کسی خاص زمانے کا لحاظ کیے بغیر گویا یہ کہنا مقصود ہے کہ تم پر سلامتی ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی ہو، مستقبل میں بھی ہو، اور ہر وقت تم سلامتی میں رہو۔ پھر یہ کہ علیکم کا جو لفظ ہے یہ الزام کے لیے ہوتا ہے۔ الزام کا معنی یہاں یہ ہے کہ گویا سلامتی کو سامنے والے کے ساتھ لازم کیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی تم ہو سلامتی تمہارے ساتھ ہے، اور گویا تمہارے ساتھ سلامتی لازم ملزوم بن کے رہے، یہ معنی علاقہ بنے گا۔ تو اسلام کے دیے ہوئے استقبالیہ کلمات سابقہ کلمات سے معنی کے لحاظ سے زیادہ جامع بھی اور زیادہ معنویت رکھنے والے اور خوبصورت بھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ صحابہ کو تعلیم فرمائے، یہی رواج پائے، یہی چلے آ رہے ہیں امت میں توارث کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ جنت میں بھی استقبالیہ کلمہ کے طور پر استعمال ہیں۔ چنانچہ اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ تو یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جواب اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ اب کس انداز میں جواب ہونا چاہیے تو اس کی صورت اور اس کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسرا شخص آیا اور اس نے یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دہرا دیے، اضافہ کوئی نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم کچھ اضافہ کریں۔ اس سے ایک درس یہ ملا کہ سلام ہو یا سلام کا جواب ہو تو اس میں یہی تین کلمات گویا شریعت میں تعلیم شدہ ہے اور مشروع ہیں، اور اس پر اضافہ یہ خلاف سنت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزید اضافہ اس پر نہیں۔ اور سلام ہے تو ہماری ایک معاشرت کی ضرورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی اجر رکھ دیا ہے، ثواب رکھ دیا ہے۔ چنانچہ ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 یعنی 10 نیکی، اور دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر کے بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20 نیکی۔ تیسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا 30 نیکی۔ تو ہماری ایک معاشرت کی ضرورت ہے استقبالیہ کلمہ کہنا ملاقات کے وقت۔ ہر معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، ملاقات پہ کچھ کلمات کہنے کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کی ادائیگی پر ثواب بھی رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم کہے ہوئے الفاظ سے بہتر اور خوبصورت اور زیادہ جاندار الفاظ میں جواب دو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا۔ سلام کرنا سنت یا مستحب کہلائے گا جبکہ سلام کا جواب دینا واجب، اور جواب جب اسی کو دینا ہے جس نے سلام کیا ہے تو اس میں ایک لازمی ادب یہ ہے کہ اتنی آواز میں جواب دیا ہے کہ وہ سن لے، تب وہ جواب بنے گا۔ اگر وہی منہ میں جواب دے دیا تو یہ جواب تصور نہیں کیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ
سلام کے کچھ آداب ہیں، اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کل کے درس میں بھی کچھ آئے گی۔ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بہتر حالت میں ہے وہ اپنے سے کم تر حالت والے کو سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ سلام میں پہل کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، تکبر سے بری ہے۔ اور سلام میں پہل کرنا گویا عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ تو جو بہتر حالت میں ہے وہ کمتر حالت والے کو سلام میں جب پہل کرے گا تو وہ تکبر سے بری قرار پائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری پر جانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو زیادہ افراد ہیں تو وہ کم افراد کو سلام کریں۔ تو جو بہتر حالت میں ہے وہ اپنے سے کمتر حالت والے کو سلام کرے گا۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ اگر سلام کرنے والے زیادہ ہیں تو ان میں سے ایک کا سلام کرنا وہ پورے اس گروپ کی طرف سے سلام کا صدر ہوگا، اور جواب دینے والوں میں جن پر سلام کیا گیا ہے وہ زیادہ افراد ہیں، تو ان میں سے ایک نے اگر جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے کافی سمجھا جائے گا۔ مزید سلام کے آداب اور سلام کے جواب کے آداب انشاءاللہ کل کے درس میں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں حسن معاشرت نصیب فرمائی، آپس میں رہن سہن کے جو اسلامی آداب ہیں یا ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ارحم الراحمین، سلام میں پہل کرنا، سلام کا جواب بہتر الفاظ میں دینا، اور یا اللہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کو عزت دینا، یا اللہ ہمیں یہ معاشرتی آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے اوپر سلامتی نازل فرمائی۔ اے اللہ ہمیں ہر طرف سے یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ اے ارحم الراحمین، عافیت عطا فرمائی۔ اے ارحم الراحمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے۔ ہمارے چورستان کے یا اللہ جو باشندے ہیں یا اللہ پانی کی انتہائی قلت کا شکار ہے، اے ارحم الراحمین کی تکلیف کو دور فرما دیجیے، باران رحمت عطا فرما دیجیے، باران رحمت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ایسی بارش عطا فرمائیے یا اللہ جس کے مفید پہلو ہمیں حاصل ہو، نقصان دہ پہلوں سے ہماری حفاظت رہے۔ اے ارحم الراحمین، باران رحمت عطا فرما دیجیے، موسم کی شدت کو کم فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین، موسمی مضر اثرات سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھیے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه